سر آپ کا ماشاء اللہ 24 ایئر سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے انجینئرنگ فیلڈ میں. مختلف آپ نے پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ، انٹرنیشنل اور نیشنل کمپنیز کے ساتھ آپ نے کام کیے ہیں، گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ سیکٹر میں بھی. تو فائنلی آپ آئیں اپنے خود کے انٹرپرینیورشپ کی طرف. آپ کا اپنا بزنس ہے، اپنی ایک انڈسٹری آپ رن کر رہے ہیں. ہائیڈرو لنک انجینئرنگ ایکوپمنٹ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ آپ چلا رہے ہیں. اس کی کیا ریزن تھی سر؟ آپ پھر اس جاب سے اس کی طرف کیوں آئے بزنس میں کی طرف؟ بیسیکلی اس زمانے میں آج سے کوئی 16-17 سال پہلے مارکیٹ میں یہ ہائیڈرو ایکوپمنٹس کی مینوفیکچرنگ کا کوئی اچھا سیٹ اپ نہیں تھا. تو میں جن اداروں کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا تھا تو وہاں سے آئیڈیا ایک آیا کہ اس کو ایز اے پروفیشن یا ایز اے مینوفیکچرنگ میں کوئی اچھے لوگوں کو آنا چاہیے. کچھ دوستوں نے انکریج کیا. اس میں بہت سارے ہمارے کیڈین کے بھی دوست تھے. انہوں نے انکریج کیا کہ بہت سارے اسکلس اگر جو پوٹینشیل چترال، اسکردو، گلگت اور ناردرن ایریاز میں تھی، اور وہ اسکلس ڈیمانڈ بھی وہاں پہ تھی، پوٹینشیل بھی وہاں پہ تھا، لیکن اسکلس وہاں پہ نہیں تھی. تو ان کی بھی ایک موٹیویشن تھی کہ آپ ایک مینوفیکچرنگ اس سیکٹر میں آ جائیں. تو 2008 میں ہم نے آل دو بزنس میں 2005 سے ہوں، لیکن 2008 میں پھر ہم نے ہائیڈرولنک کی بنیاد رکھی. تو اس وقت آئیڈیا یہ تھا کہ جو منی مائکرو ہائیڈل جو پروجیکٹس تھے یہ اس بیلٹ کے اندر جہاں پہ پوٹینشیل تھی، تو اس کے لیے ٹربائن مینوفیکچرنگ کا سیٹ اپ اور پوٹینشیلی لاہور یا پنجاب کے اندر ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے وہاں سے یہ اسٹارٹ کیا تھا. اس سے پہلے کچھ کمپنیاں ہم نے بنائے، وہاں پہ بہت سارے انٹرسٹنگ کہانیاں بھی ہیں. وہاں پہ ہمیں اتنا اچھا ایکسپیرئنس نہیں رہا، اور ہمیں مطلب میں فرسٹریٹ نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوا، لیکن ہم نے اس چیز کو آگے چلایا. بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں، بہت سارے کمپنیاں ناکام بھی ہوئیں، کولیپس بھی کر گئے. صحیح. لیکن یہ اس کے بعد کا تیسرا ایک تجربہ تھا جو کسی حد تک کامیاب رہا، اور اس کی وجہ سے میں جانا جاتا ہوں، لوگ مجھے پہچانتے ہیں ہائیڈرولنک کی وجہ سے. اور اس وقت ہائیڈرولنک کے جو ہے مینوفیکچرنگ کے اندر پاکستان کے اندر ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے، اس کی اپنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے ابھی چائنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر دیا ہے مینوفیکچرنگ کے اندر. شروع میں ہم لوگ ٹربائن مینوفیکچرنگ کے اندر تھے، بعد میں ہم نے ٹرانسفارمر مینوفیکچرنگ کے اندر آئے تھے. اور اس وقت جو ہے ہم نے چائنیز کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کی ہے، چائنیز ایک کمپنی، بیجنگ بیس کمپنی کے ساتھ. تو ہمارا نیکسٹ جو ہے 2026-27 جو ہے نا وہ پروڈکشن کا سال ہے، 2026 بلکہ 27 نہیں. تو ہم انشاءاللہ مارکیٹ میں جو بڑے کمپنیز ہے پاکستان کے اندر اس میں ہم شامل ہو جائیں گے. زبردست. سر اوبویسلی کئی ناکامیوں کے بعد پھر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے. تو سر اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ نے انجینئرنگ سیکٹر سے پھر جب آپ انٹرپرینیورشپ کی طرف، بزنس کی طرف جب آئے تو آپ نے لنڈن اسکول آف مینجمنٹ اسٹڈیز سے آپ نے بزنس اسٹڈیز بھی کی ہیں. تو لنڈن کالج آف لنڈن کالج آف مینجمنٹ اسٹڈیز سے. تو کیا سر یہ اس کے لیے انجینئرنگ کے لیے بزنس اسٹڈیز ضروری ہے، یا ڈائریکٹ انجینئرنگ سے بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں مجھے انجینئرنگ ایز اے پروفیشنل ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں نام پیدا کرنے کے لیے، مارکیٹ میں اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے ایز اے انجینئر مجھے کافی مدد ملی ہے، مجھے ہیلپ ملی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس پروفیشنل وہ ہو، ڈگری ہو تو ہی بہت ساری چیزیں آگے چلتی ہیں. لیکن بزنس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ انجینئر ہی بنیں. اچھا. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے دوست تھے، ہمارے تعلق والے لوگ تھے، انہوں نے انجینئرنگ نہیں کی، لیکن ان کی گروتھ ہم سے زیادہ ہوئی ہے. انہوں نے انٹرنیشنلی مڈل ایسٹ کے اندر، یورپ کے اندر، ایون یو ایس کے اندر ان کی گروتھ ہم سے زیادہ ہوئی ہے. انہوں نے بڑا اچھا کیریئر بنایا بزنس کو اپنے لیے. دوسرے بزنس میں سر یا انجینئرنگ کی فیلڈ میں؟ نہیں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی، کنسٹرکشن میں انہوں نے اچھا کام کیا ہے. اچھا، وہ انجینئرس نہیں ہے لیکن بزنس کر رہے ہیں. بالکل، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انجینئر ہی بن کے سے، مطلب کوئی بھی بزنس مین اپنے 10 انجینئر ہائر کر سکتا ہے. کوئی بھی انٹرپرینر اپنے لیے 10 انجینئر، بہتر انجینئر ہائر کر سکتے ہیں. خود انجینئر ہونے، البتہ انجینئر کسی بھی، مثلا اگر
کوئی ڈاکٹر ہے اسپتال چلاتا ہے اس پروفیشن کو سمجھتا ہے. اس طرح انجینئر ہے کوئی فیکٹری چلاتا ہے یا کوئی ادارہ چلاتا ہے, کوئی کنسلٹنگ فارم چلاتا ہے. تو انجینئر ہونے سے اس سسٹم کو وہ بہتر طریقے سے رن کر سکتے آلدو اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہو. بہترین. سر آپ ایز این انجینئر اور اپنی بھی انڈسٹری رن کر رہے ہیں تو اوبویسلی اس میں ہائرنگ بھی کر رہے ہیں آپ. جی. تو آپ کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں جب آپ ایک انجینئر ہائر کر رہے ہیں اپنی کمپنی میں؟ میں پہلے تو یہ کہ جب بھی کوئی ہائرنگ ہوتی ہے تو وہ بیس آن ریکوائرمنٹ پہ ہوتی ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کس لیے کریں. تو ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے آپ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کہ مجھے اگر الیکٹریکل انجینئر ہائر کرنی ہے تو وہ اس کی کیپیسٹی ہے, اور جو میری ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا وہ فلفل کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں اس کی پرسنل اسکلز دیکھتا ہوں کہ اس کی کمیونیکیشن اسکلز دیکھتا ہوں, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ انجینئرنگ پروفیشن ایسا ہے کہ اس میں آپ کے پاس اگر یہ اسکلس نہ ہو پھر بھی آپ کو ایشوز آتے ہیں. ایٹیچیوڈ میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ایٹیچیوڈ کس طرح کا ہے, کیا لوگوں کے ساتھ وہ چل سکتا ہے, کیا مینجمنٹ کے جو ڈیمانڈس ہے یا پھر ورکروں کی جو چیزیں ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے, ورکروں کی جو ہے وشز ہے ان کے ساتھ اس کی وہ کس طرح ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں وہ ٹائم کتنا دے سکتا ہے, وہ کیا وہ آپ کو ایکسٹرا آور میں بھی پرفارم کر کے دیتا ہے. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ تو 9 to 5 آپ 5 بج گئے تو بس بھاگ گیا, اس کے بعد اس کی پرفارمنس کے ساتھ, اس کے بعد اس کی کوئی ڈیلیوری کے ساتھ, اس کے بعد اس کی جو ہے نا رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتے لوگ, کہتے ہیں یار بس میرا ٹائم پورا ہو گیا. تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسی لوگ جب میں ہائر کرتا ہوں تو ایسے لوگ دیکھتا ہوں جس میں یہ چار پانچ چیزیں. پھر ڈیفینیٹلی ایک اور چیز آتی ہے آنیسٹی, اور وہ بھی ایک بڑا ایک فیکٹر ہے کہ دیکھتا ہوں کہ یار اس بندے کی ٹریک ریکارڈ کیا ہے, آنیسٹ ہے کہ نہیں, کیونکہ بہت سارے انجینئرنگ شعبے کے اندر فائنینس کے ساتھ انجینئرز نے کھیلنا ہوتا ہے. تو وہ بھی یہ چند چیزیں ہیں جو ضروری ہوتے ہیں, اس کی پروفیشنل کیپیسٹی جس چیز کی ہائرنگ کرتے ہیں, اور اس کی جو انٹر پرسنل اسکلس, لیڈرشپ, مینیجریل اسکلس, اور ساتھ آخر میں اس کی آنیسٹی اور پرفارمنگ ایٹیچیوڈ. یہ چند 5 چیزیں ہیں, اس بیس پہ ہم ہائرنگ کر لیتے ہیں. اور جو لوگ بعض لوگ شروع میں اتنے اچھے نظر نہیں آتے لیکن وہ ڈیورنگ ٹائم وہ پرفارم کرتے ہیں. اچھا, اس میں وہ آنرشپ آ جاتی ہے, سارا کچھ کرتے ہیں. اور میری اپنی ایٹیچیوڈ بڑی ڈفرینٹ ہے, میں ان کے ساتھ بڑا فرینڈ شپ میں, وہ ابھی بھی جتنے لوگ میں جہاں بھی جاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ سناتا ہوں آپ کو. میرے ساتھ جتنے لوگوں نے کام کیا پاکستان کے اندر مختلف پروجیکٹس کے اندر, آج کل کوئی دبئی میں, کوئی افریقہ میں, کوئی سعودی عرب میں, یا کوئی انگلینڈ میں ہے, کوئی امریکہ میں جہاں جاتا ہوں تو میرا بڑا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ, بڑی عزت دیتے ہیں, بڑا خیال رکھتے ہیں. بہت ایسے نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, کبھی کبھار ایئرپورٹ آ کے آپ کو پک کر لیتے ہیں, پھر آپ کے لیے ایکوموڈیشن کی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. تو ریئلی میں پھر بڑا خوش, میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں, اور مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار جہاں میں نے اتنے عرصے کسی لوگوں کو سپورٹ کیے ان ٹرمز آف انٹرنشپ, جاب, چیزوں پہ, وہ لوگ ابھی دنیا کی مختلف جگہوں میں. زبردست. تو کیا سر یہ اس بیسڈ آن یور ایکسپیرینس تو کیا آپ مطمئن ہیں کہ جو نوجوان آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, یا کچھ کمیاں بھی ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ نہیں, اصل میں ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے نوجوان بہت اچھے ہیں, ہمارے نوجوان بچوں سے بھی زیادہ کمیٹیڈ ہیں, لیکن اپرچونیٹیز کی بات ہے, سسٹم کی بات ہے. اس ملک کے اندر دعا کر سکتے ہیں سسٹم کب بہتر ہو, لیکن نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے لوگ اتنے برے نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں نے مڈل ایسٹ میں بدنام کر دیا. ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں. میں انگلینڈ میں ہوتا تھا 2003-04 کے اندر, وہاں پہ اگر آپ بے روزگار, آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ کو جاب دیتے ہیں, اگر آپ جاب نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو بے روزگار الاؤنس مل جاتا ہے. اس کے باوجود بھی وہاں کے جو بچے ہیں دکانوں سے بہت ساری چیزیں چرا لیتے ہیں. اور خاص کر کے یہ چیز ہمارے بچیوں میں پاکستان کے اندر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچیاں کسی اسٹور میں جائیں کوئی چیزیں چرائیں, حالانکہ ہماری ادھر اپرچونیٹی بھی نہیں ہے. بالکل, نہ آپ کو جاب کی اپرچونیٹی ہے, جاب ہے تو تنخواہ بہت کم ہے, اس کے باوجود بھی.
تو ہمارے قوم میں مسئلہ نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سسٹم کا مسئلہ ہے. اور جس وقت یہاں پہ سسٹم یورپ جیسا ہو, میڈل ایسٹ جتنی اچھی ہو, تو ہماری قوم تو زبردست قوم ہے. اس پہ تو فخر کرنا چاہیے کہ ہماری قوم میں مسئلہ نہیں ہے سر. لیکن سسٹم نہیں بن سکا ابھی تک. اور میں لندن چھوڑ کے آیا تھا 2003-4 کے اندر, اور بڑا خوش تھا اس ملک کے اندر. اب کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ شاید میں نے غلط کیا تھا. اب وہ وہاں سے واپس آنا غلط ہے سر. میرا سوال یہی تھا کہ آپ واپس کیوں آئے؟ میں واپس آیا تھا اور میں بڑا خوش تھا اور بڑا مطمئن تھا. اور شاید قدرت کے بھی مطلب اپنے فیصلے ہوتے ہیں. اور میں واپس آیا تو کمپنیاں بنائیں, کچھ کمپنیوں میں نقصان ہوا, آپ کو بتایا, اس میں فیلرز بھی آئیں. پھر کچھ انٹرپرائز کھولیں, اس میں ہمیں سکسیس اس کی سٹوریز بھی بنے. لیکن میں 2019-20 سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب میرے پاس بچیاں آتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ باہر چلے جائیں, کیونکہ یہاں پہ وہ چیز ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ شاید نیئر فیوچر میں کوئی پاکستان میں کوئی چیز بہتر ہو سکتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ینگ نوجوان اپنے بچیوں کو کہ اگر اپرچونیٹی ہے تو آپ کوشش کریں میڈل ایسٹ چلے جائیں. میڈل ایسٹ کے بعد کچھ عرصہ رہ کے آپ زیادہ اپرچونیٹیز میرے خیال میں یو ایس کے اندر ہے. یورپ میں اتنی اپرچونیٹی, جگہ چھوٹی ہے, چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہے, ممالک وہاں کے چھوٹے چھوٹے ہیں, تو اتنی اپرچونیٹی ہے. اور ویدر بھی ہارش ہے یورپ کا, اور اس ہارش ویدر میں پاکستانی ہمارے لوگ اتنے اچھے ایڈجسٹ نہیں ہوتے. تو یو ایس بہتر ہے اور کمپیریٹیو اور جگہوں سے. تو میں کہتا ہوں آپ لوگ چلے جائیں, نکلیں جتنی جلدی ہو سکتے پاکستان سے. اور ہمارے لوگ تو پرفارم کرتے ہیں, بڑا اچھا کوالٹی آف لائف گزارتے ہیں.